فضل کا عملی اظہار۔ بطور ایماندار ہمیں ان لوگوں پر رحم اور فضل کرنا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ میں ذکریہ امیر ہوں اور اس بات کی وضاحت کروں گا۔ یہ ایک شاندار واقعے کا شاندار اصول ہے کیونکہ اس کا اظہار یوسف کی زندگی میں خوبصورتی سے کیا گیا ہے، جس کی منگنی مریم کے ساتھ ہوئی تھی جو یقیناً بعد میں یسوع مسیح کی ماں بنی۔ ہم جلدی سے اس آیت کی طرف آئیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں مریم کے حمل کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ متی کی انجیل میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ میں سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ لکھا ہے کہ اس کی منگنی یوسف سے ہو گئی تو جہاں تک یہودی شرع کا تعلق ہے تو منگنی کا مطلب شادی ہی ہوتا ہے۔ یہ شادی تو تھی لیکن قربت کے تعلق کے بغیر جب تک ان کا بیاہ نہ ہو جائے، اس لیے یہ مریم اور یوسف کے درمیان باقاعدہ تعلق کا آغاز تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کچھ ہوا۔ لوکا ہمیں مریم کی جبرائیل فرشتے سے ملاقات کے تعلق سے مزید تفصیلات بتاتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ خدا کے روح کی قدرت کے باعث یسوع مسیح کی ماں ہوگی۔ یہاں لوکا 1 باب میں جب ہم جبرائیل کو دیکھتے ہیں، یہی چاروں اناجیل کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں مختلف نقطہ نظر پیش کرتی ہے اور یہاں لوکا ہمیں ان کے تعلق کے لحاظ سے مزید تفصیلات فراہم کرتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ ایک مرتبہ پھر یہاں منگنی کے واقعے کو پیش کیا گیا ہے جو کہ یہودیوں کے لیے شادی کے برابر ہی رسم تھی۔ در حقیقت جب کبھی منگنی کے بعد علیحدگی بھی ہوتی تو اس میں طلاق ہی دی جاتی تھی۔ یہودی اس طرح سے اس روایت پر چلتے تھے۔ یہ بات ان کے تعلق کی بے حد سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے اور لوکا اس بات کو یہاں درج کرتا ہے۔ اب ایسے ہوا کہ فرشتہ جبرائیل مریم کے پاس آیا اور مریم سے کہا، خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا۔ فرشتے نے اس پر ظاہر کیا کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی۔ ظاہر ہے مریم کے اندر سوال پیدا ہوا جو ایک جوان لڑکی کر سکتی تھی۔ لوکا کی معرفت انجیل کے پہلے باب کی 34ویں آیت، مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اس کی یوسف سے منگنی ہو چکی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ شرع کی پابندی کر رہے تھے کیونکہ ابھی ان کی قربت کا تعلق شروع نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ ان کی منگنی ہو چکی تھی جو کہ شادی کی طرح ہی سنجیدہ رسم تھی، لیکن یہودی شرع کے مطابق یہ بات غیر مناسب تھی، اس لیے وہ خدا کے حضور پاکیزہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرشتے نے مریم کو جواب دیا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تصور کریں کہ آپ یوسف ہیں اور ایک عورت سے منگنی ہو چکی ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ وہ عورت جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے اور آپ کو وضاحت دینے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ پہلے ہی چہمہ گوئیاں شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ سنسار کرنے کا کہہ رہے ہیں، یوسف کی الجھن واجبی تھی۔ مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر یوسف نے اپنے ذہن میں یا مریم سے کہا ہوگا کہ دیکھو مجھے سچ سچ بتاؤ، میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، اور اس تمام صورتحال میں ان دونوں کو اپنے اس تعلق کو قائم رکھنے کے تعلق سے کافی کوشش کرنا پڑی ہوگی۔ لیکن یہی بات اس واقعے کو بہت زیادہ اہم بنا دیتی ہے کیونکہ یوسف کا رد عمل حتمی نظر آتا ہے۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، دیکھیں متی یہاں شوہر کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، گویا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوں کیونکہ منگنی کی رسم ایک سنجیدہ بات تھی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ یہاں آپ منگنی کے اس تعلق میں لفظ طلاق کا استعمال دیکھتے ہیں کیونکہ یہودی شرع کے مطابق یہ ایک سنجیدہ رسم تھی۔
خدا نے خود یوسف پر ظاہر کیا کہ حقیقت کیا ہے، اگرچہ کہ وہ شک میں مبتلا تھا، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اسے اس عمل سے گزرنا تھا جب تک کہ خدا نے خواب میں یوسف پر یہ بات ظاہر نہ کر دی کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سچائی کو جانتا، وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ خدا کے پیروکار کے طور پر یہ یوسف کا کردار تھا، ایک ایسا شخص جو خدا پر یقین رکھتا تھا۔ پھر اس نے سمجھنا شروع کیا کہ اس کی پیش گوئی ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر پرانے عہد نامہ میں یسایہ نبی کے صحیفے کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں سے متی رسول کی انجیل کے 1 باب کی 23ویں آیت میں حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ پرانے عہد نامہ کے نبی یسایہ کی پیش گوئی ہے۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینوئیل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس لیے یہ واقعہ اس شخص کے شاندار کردار کے بارے میں ہم پر کچھ ظاہر کرتا ہے۔ اب اس وقت اور مقام پر خدا نے خود کو ایک خاص خواب میں اس پر ظاہر کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر پیش آنے والی انسانی مشکلات کے باوجود یوسف نے خدا کی تابعداری کی۔ ہم یہ بات متی رسول کی معرفت انجیلی بیان کے 1 باب کی 24ویں اور 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جو ہمیں تفصیلات بتاتی ہیں۔ متی یوسف کے نقطہ نظر سے کہانی بیان کرتا ہے۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا۔ یہ خداوند کا فرشتہ جبرائیل تھا۔ یوسف مریم کو اپنے گھر لے آیا، یعنی وہ اس کی قانونی بیوی بن گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، کیونکہ یقیناً سب لوگ اس واقعے پر یقین نہیں کرتے تھے، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ وہ ایک راست باز شخص تھا۔ اب میں یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، جب تک یسوع پیدا نہ ہو گیا اس نے مریم کو نہ جانا۔ کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ مریم تمام زندگی کنواری رہی، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ یسوع کے اور بھی بھائی اور بہنیں تھیں، اور ایسی کوئی وجہ نہیں کہ جب آپ محتاط ہو کر غور کرتے ہیں تو وہ سب اس کے کزن نہیں تھے، وہ اس کے سوتیلے بھائی اور بہنیں تھیں۔ مثال کے طور پر یعقوب جس نے خط لکھا وہ یسوع کا سوتیلا بھائی تھا، یہودا جس نے خط لکھا وہ بھی یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی تھا، اس لیے وہ یسوع کے سوتیلے بھائی اور بہنیں تھیں، لیکن وہ سب یسوع کی پیدائش کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اب میں دوبارہ اس بیان کی طرف آنا چاہوں گا، یعنی یہ حقیقت کہ وہ ایک راست باز شخص تھا، اور جب آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ وہ ایک راست باز شخص تھا، لیکن کس چیز نے اسے راست باز ٹھہرایا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمیں واپس ابراہم کی طرف لے جاتی ہے۔ ابراہم اپنی بت پرستانہ طرز زندگی کے باوجود کیسے راست باز ٹھہرایا گیا؟ رومیو کے خط کی طرف چلیں جہاں پولس اس کی وضاحت کرتا ہے۔ بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا؟ دیکھیں، پولس ہمیں وہیں لے جا رہا ہے جہاں سے متی نے آغاز کیا۔ نسب نامہ میں ابراہم کا ذکر ہے، کیونکہ اگر ابراہم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ آپ نے دیکھا کوئی بھی شخص جسے خدا کے حضور میں راست باز ٹھہرایا گیا یا مخلصی ملی تو وہ ایمان سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ یہ اعمال نہیں ہے، اور ابراہم کی مثال واضح ہے، اور میرا یقین ہے کہ یوسف کی زندگی سے بھی یہ مثال ملتی ہے۔ وہ ایک راست باز شخص تھا، لیکن وہ اپنے طرز زندگی سے بھی راست باز تھا۔ دیکھیں، 2 طریقے ہیں جس میں لفظ راست باز استعمال ہوتا ہے۔ ایک خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرایا جانا ہے جو کہ ایمان سے ہے، اور ایک مرتبہ جب ہم ایمان سے راست ٹھہرائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں راست زندگی گزارنا ہوتی ہے، ایک پاک زندگی جو خدا کو منعکس کرتی ہے۔ اور میرا خیال ہے یوسف دونوں طرح کی راست بازی کی مثال پیش کرتا ہے، اس لیے یوسف یہاں ایک نہایت شاندار مثال کے طور پر نظر آتا ہے۔ اب میں جلدی سے ان باتوں کے عملی اطلاق کی طرف آنا چاہوں گا، یعنی سوچ و بچار اور رد عمل کی طرف۔ ہم کلام کی خلاف ورزی کیے بغیر اپنی زندگی کے لیے اس اصول کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس اصول کی طرف واپس لے جانا چاہوں گا جس کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا، اور پھر ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ بطور ایماندار ہمیں ان لوگوں پر رحم اور فضل کرنا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔
یوسف نے مریم پر رحم اور فضل کیا جب اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، اس تعلق سے ہم بھی خدا کے رحم اور فضل کو ان تک پہنچاتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں آپ کتنے مردوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بغیر نکاح کے خواتین کو حاملہ کیا اور پھر وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، یا کہتے ہیں میں اسقاط حمل کا خرچہ دوں گا، باقی ذمہ داری تمہاری ہوگی، یا سادہ الفاظ میں وہ کسی بھی طرح کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے۔ اور یہ بات ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ یعنی ایسی چیز سے جان چھڑانا جس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ بدقسمتی سے یہ بات مسیحی مردوں کے لیے بھی سچ ہے۔ میں ایسے مسیحی مردوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب جو کچھ انہوں نے کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں شادی کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہ ہو، لیکن یہاں ذمہ داری تو نظر آتی ہے۔ یوسف نے اس وقت ذمہ داری لی جب وہ اس چیز کا ذمہ دار بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی کے ذریعے یہ خدا کے فضل کی شاندار مثال ہے، اور آج یہ ہمارے لیے بھی مختلف صورتحال میں ایک مثال ہے۔ میں آپ کو چند ایک مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی چند ایک کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جوڑا میرے پاس آیا۔ ان کی بیٹی ایک ایسے شخص سے شادی کرنے جا رہی تھی جو کہ بت پرست تھا۔ وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن وہ بت پرست سے شادی کرنے جا رہی تھی، اور وہ بہت گھٹیا شخص تھا اور بد مزاج بھی تھا۔ وہ لڑکی کے والدین کو پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ اس بات کا اظہار بھی کرتا تھا، اور اس کا رویہ بہت ہی برا تھا۔ لیکن لڑکی فریب کھا چکی تھی، اس لیے وہ میرے پاس آئے اور کہا، کیا ہمیں شادی میں جانا چاہیے؟ میں نے کہا، ہاں بالکل جانا چاہیے، آپ کو اپنے لیے اور بیٹی کے لیے جانا ہوگا۔ سب جانتے ہیں کہ آپ اس کی اجازت نہیں دیتے، سب جانتے ہیں کہ وہ یہ سب خدا کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، اور یہ شخص خدا کی مرضی کے برخلاف زندگی بسر کر رہا ہے، اور یہ لڑکی خدا کی مرضی کے برخلاف قدم اٹھا رہی ہے۔ آپ کو اس حد تک لا تعلق نہیں ہونا کہ آپ متفق نہ ہونے کا اظہار کریں۔ لوگ جانتے ہیں کہ آپ اس بات سے متفق نہیں، لیکن حلیمی اختیار کرتے ہوئے وہاں جائیں، کیونکہ ایک دن خدا اس کے دل سے کلام کرے گا اور وہ آپ کے پاس لوٹ آئے گی، اور امید ہے کہ اس کا شوہر بھی۔ اب میں صرف اس اصول کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں گناہ پر سمجھوتا کیے بغیر اور کلام کی خلاف ورزی کیے بغیر فضل دینا ہے۔ میں آپ کو مزید مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے والدین کے بارے میں بتا سکتا ہوں جن کا ایک بیٹا تھا جو کہ غیر ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ہم جنس پرست طرز زندگی کو اختیار کیا۔ انہوں نے اس کی طرز زندگی کی اجازت نہ دی، لیکن وہ اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ اس سے پیار کرتے رہے، لیکن ان کا اکثر اس سے پیار اور فکر کرنا اس کی طرز زندگی کی اجازت دینا نہیں تھا، اور آخرکار وہ شخص مسیح ہو گیا اور اس طرز زندگی کو چھوڑ دیا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اس کے والدین نے گناہ پر سمجھوتا کیے بغیر اس سے پیار کیا۔ اب اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سب معاملات اسی اصول کے تحت ہیں جس کی مثال یوسف نے مریم کے تعلق سے ظاہر کی ہے۔ اس لیے میں اس اصول کو پھر سے پڑھنا چاہوں گا۔ بطور ایماندار ہمیں ان لوگوں پر رحم اور فضل کرنا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔